حسین۔ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے پہ کی دعا، یا رب کسی غریب کا ٹوٹے نہ آسرا۔ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے پہ کی دعا، یا رب کسی غریب کا ٹوٹے نہ آسرا۔ بہنوں کی چادروں سے نہ قسمت کو بیر ہو، یا رب ہر ایک ردا کی محافظ کی خیر ہو۔ سارے جوانوں پیر میرے قتل ہو گئے، 18 شیر موت کی گودی میں سو گئے۔ میں نے سہے دین کے شہدائیوں کے غم، تا عمر میں نہ بھولوں گی دو بھائیوں کے غم۔ ایک بھائی فوج شام کے نرغے میں کھو گیا، اور دوسرا فرات کے ساحل پہ سو گیا۔ میری بھی طرح کوئی مصیبت زدہ نہ ہو، یا رب کسی بہن سے برادر جدا نہ ہو۔ زینب نے رو کے لاش شبیر پر کہا، اے کاروان دور اسیری ٹھہر ذرا، ایک شیر سو رہا ہے لب نہر القما، وہ نوجوان دلیر جری بھائی ہے میرا۔ میں لاش حسین سے دریا پہ جاؤں گی، عباس کو بندھے ہوئے بازو دکھاؤں گی۔ جب خواہر حسین سوئے القما چلی، لکھا ہے سربرہ نہ تھی حیدر کی لاڈلی، آہٹ جری نے دور سے قدموں کی بھاپ لی،
فریاد کر کے تڑپا تنے غم علی. لوگوں ترائی سے میری ہستی اجاڑ دو، مجھ کو اٹھا کے غور غریبہ میں گاڑ دو. اے بے کسی بلا لے مجھے اپنی گود میں، غیرت کہیں چھپا لے مجھے اپنی گود میں. اے آسماں اٹھا لے مجھے اپنی گود میں، پھٹ جا زمیں سنبھالے مجھے اپنی گود میں. میں بے ردا کو دیکھوں گا کیوں کر فرات پر، شہزادی آ رہی ہے کھلے سر فرات پر. زینب کو دور سے جو نظر آئی علقمہ، لہجہ علی کے شیر کا دکھیا نے جو سنا. دیکھا ادھر ادھر بڑی حسرت سے بارہا، عباس آئینہ آئینہ کی چلا کے دی صدا. پلکوں کے آگے خون کے آنسو تڑپتے تھے، دریا پہ دو کٹے ہوئے بازو تڑپتے تھے. دریا کنارے بنت علی آئی جس گھڑی، عباس کو پکار کے لاشیں پہ گر پڑی. آنکھوں سے آنسوؤں کی لگی تھی کوئی جھڑی، یہ دیکھ کر جری کو اذیت ہوئی بڑی. آنکھوں کے بیچ اشک مگر لب سلے ہوئے، زینب کے ہاتھ تھے پس گردن بندھے ہوئے. جب اٹھی پڑھ کے ناد علی غمزدہ بہن، بولی بتا کے خون میں ڈوبی ہوئی رسن. عباس میرے بھائی میرے شیر صف شکن، لٹ کر اسیر ہو گئے ناموس پنجتن. چادر سپاہ شام کے نغے میں کھو گئی، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی. زینب پکاری چوم کے عباس کا گلا، کچھ اپنی بھی سنا مجھے کیا حال ہے تیرا. گویا بڑے ادب سے ہوئی لاش با وفا، مجرا میرا قبول کرے بنت فاطمہ. میں کیا کروں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک بی بی ننگے سر میرے لاشے پہ روتی ہے. دکھیا ہے سوگوار ہے بے آسرا ہے وہ، رو رو کے یا بنیا کی دیتی صدا ہے جو. زینب تڑپ کے بولی بہت غم زدہ ہے وہ، زینب تڑپ کے بولی بہت غم زدہ ہے وہ. عباس جان لو میری ماں فاطمہ ہے وہ، عباس جان لو میری ماں فاطمہ ہے وہ. تربت میں بھی نہ چین سے سوئے گی فاطمہ،
عباس حشر تک تجھے روئے گی فاطمہ، زینب کی بات حکم ستمگر سے کٹ گئی، فوج یزید چلے کو دریا سے ہٹ گئی، خاموش آنسوؤں میں اذیت سمٹ گئی، عارف یہ کہہ کے بھائی سے زینب لپٹ گئی، ماتم تو کر لوں اپنے فدائی کی لاش پر، جی بھر کے رونے دو مجھے بھائی کی لاش پر، یا رب کسی بہن سے برادر جدا نہ ہو۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے یوم مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتاً، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا،
یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد آخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری، زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو قید سے چھٹ کر تشنہ کام، کہنا لحد پہ ماخی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا،
بیواں اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا، جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا، آگے تیرا چراغ ہے بیمار کربلا، بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رکاب تھام کے بولی اے شاہدین، لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں، واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سیما بقیت اللہ فی الارض، امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وأنيسنا ومونسنا، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، أما بعد، فقد قال الله جل جلاله في كتاب المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين،
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله الکریم آمین رب العالمین صلوات محمد اس سلسلے مجالس کی آخری مجلس شب عاشور کی مجلس موضوع تھا ولایت و براءت، اور کوشش یہ تھی کہ آپ کی خدمت میں چند روایات محمد و آل محمد علیہ السلام پیش کریں تاکہ نوجوانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے یہ بات واضح ہو کہ یہ دو اہم رکن دین، اصول دین، فروع دین، اس کے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، جسے ولایت اور براءت کہتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں چند باتیں اور بہت جلدی اور شب عاشور ہے، پھر مصائب کی منزل کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں درود کو بہت عام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں پہلے بزرگوں نے جو چیزیں سکھائی تھی ہمیں کہ ہر چیز میں ہر وقت کوشش کرو درود بھیجتے رہو، صلوات بھیجتے رہو، یہ چیز اب ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس چیز کو جتنا ہو سکے عام کریں۔ بس دو روایات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ویسے تو صلوات پہ پورا ایک ڈسکشن ہے، بہت تفصیلی ڈسکشن ہے، لیکن صرف دو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں ما من دعاء، کوئی دعا ہے نہیں، الا وبینہ وبین السماء حجاب، مگر یہ کہ اس دعا اور آسمان کے بیچ میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، حتی یصلی علی النبی محمد وعلی آل محمد، جب تک کہ درود نہ بھیجا جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب دعا کرنے والا درود بھیجتا ہے، انحرق ذلك الحجاب، یہ پردہ چاک ہو جاتا ہے، اور یا انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء، اور دعا آسمان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں آسمان میں داخل ہونا جب وہ کنایہ کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی اشارے کے طور پر، جس سے مراد یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ، اور جب وہ بغیر درود کے دعا مانگتا ہے تو رجع الدعاء، یہ دعا پلٹ جاتی ہے، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب جو دوسری حدیث سنانے جا رہا ہے ابھی خدمت میں، اس میں پورا مفہوم جو ہے نا وہ ایک اس میں آ گیا ہے، کیونکہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنا مثلا تسبیح نہیں پڑھتے ہیں صلوات کی، ہم تسبیحات، مثال کے طور پر تسبیحات اربع پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، ہاں درود کی تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ اب یہ افضل ہے، وہ افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے روایت جو ہے نقل کی علامہ مجلسی نے بحر انوار میں، اور مشارق انوار الیقین سے، جو حافظ رجب برسی کتاب ہے، جن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ زبردست مولوی تھے، اور جن کے بارے میں خود علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غلو کرتے تھے ولایت کے سلسلے میں، اور یعنی بہت زیادہ تھے، اور علامہ امینی نے ان کی دفاع کی ہے اور کہا کہ انہیں قطعاً غلو نہیں کرتے تھے، جو بھی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہے، کوئی بات ان کی غلط نہیں ہے جو علامہ امینی نے ان کی دفاع کی ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ جو انسٹنسز پہ ان پر جو یہ کہا گیا کہ وہ غلو کرتے تھے اس کی دفاع کی ہے علامہ امینی نے، جو صاحب الغدیر ہیں۔ تو وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرماتے ہیں یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو پیدا کیا، 70,000 فرشتوں کو، اور ان سے کہا، اللہ نے حکم دیا انہیں کہ طوفو بعرش النور، جو عرش کا نور ہے اس کا طواف کرو، اور وسبحونی، اور میری تسبیح کرو، واحملوا عرشی، اور میرے عرش کو اٹھاؤ۔ دیکھیے غور کریے گا ایک ایک سٹیج پہ، یعنی اللہ نے حکم دیا طواف کرو، میری تسبیح کرو، اور عرش کو اٹھاؤ۔ فطافو، انہوں نے طواف کیا، وسبحوا، اور تسبیح بھی کی، وارادوا ان يحملوا العرش، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ عرش کو اٹھائیں، فما قدروا، 70,000 فرشتے، لیکن عرش کو نہیں اٹھا پائے، عرش کو اٹھا نہیں پائے۔ آپ نے غور کیا، 70,000 فرشتے، اور یہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کو اللہ قدرت اور طاقت دیتا ہے، لیکن خدا داد قوت و طاقت کے باوجود یہ فرشتے عرش کو اٹھا نہیں پائے۔ اور پھر اس کے بعد فقال لهم اللہ نے جب یعنی ان کو حکم دیا فطافو، فقال لهم اللہ طوفوا بعرش النور، تم طواف کرو عرش کا، فصلوا علی نور جلالی محمد حبیبی، جب تم طواف کرتے رہو تو صرف طواف نہیں کرو، طواف کے ساتھ ساتھ میرے حبیب، میرے جلال کے نور محمد پر درود بھیجتے رہو۔ وَاحْمِلُوا عَرْشِي، اور پھر اس کے بعد میرے عرش کو اٹھاؤ، فطافوا بعرش الجلال وصلوا علی محمد وحملوا العرش فاطاقوا حملہ، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ فرشتے بہرحال معصوم ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، انہوں نے درود بھیجا، اور درود بھیجنے کے بعد عرش کو اٹھایا تو وہ عرش کو اٹھا سکے۔ فقالوا ربنا امرتنا بتسبیحک و تقدیسک، پروردگار تو نے ہمیں حکم دیا کہ تیری تسبیح کرے اور تیری تقدیس کرے۔ فقال اللہ لہم یا ملائکتی، یعنی انہوں کا یہ کہنا تھا کہ پروردگارہ تو نے ہی کہا تھا تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے، اور تیری تسبیح و تقدیس کے باوجود ہم عرش کو نہ اٹھا سکے، لیکن جب یہ درود کی بات آئی اور تو نے درود پڑھنے کے لیے کہا تو ہم عرش کو اٹھا سکے۔ تو اللہ نے ان کا جواب دیا یا ملائکتی، اے میرے فرشتو، اذا صلیتم علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فقد سبحتمونی وقدستمونی وحللتمونی، جب تم درود بھیجتے ہو تو صرف یہ درود نہیں ہوتا، بلکہ اس درود میں میری تسبیح ہوتی ہے، میری تقدیس ہوتی ہے، میری تحلیل ہوتی ہے، اس میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، یعنی ساری عبادتوں کا مجموعہ درود محمد بر آل محمد ہے۔ لیکن ہم لوگ عام طور سے درود بھیجتے ہیں جیسے آپ ابھی بھیج رہے ہیں ویسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور پھر وہاں رک جاتے ہیں، اور تھوڑا اگر زیادہ اس کو بڑھائے تو عجل فرجہم، اور وہ کہنا چاہیے، حتماً کہنا چاہیے، امام کے ظہور کی دعا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَلَعَنْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ ہونا چاہیے۔ مولا کائنات طواف کر رہے تھے تو مولا کائنات نے ایک شخص پر اعتراض کیا، مولا کائنات نے جب وہ پہلا جو طواف کر رہا تھا تو اس میں درود بھیج رہا تھا، تو مولا کائنات نے اس کو سلام کیا اور اس کے لیے دعا کی مختصراً، لیکن جب دوسری بار وہ مولا کائنات کے پاس سے گزرا تو مولا نے سلام کیا، نہ دعا کی اس کے لیے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، جب میں پہلا شوط کر رہا تھا تو آپ نے تو سلام بھی کیا، دعا کی، اب کی نہ سلام کیا نہ دعا کی۔
کہا تو نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. کہا درود تو بھیج رہا ہوں. کہا درود تو بھیج رہا, ہمارے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیج رہا ہے. یہ حق محمد و آل محمد ہے. بالکل اس طرح جس طرح اس دن آپ کی خدمت میں حدیث بھی عرض کی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ولایت کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ برات ساتھ میں نہیں ہوگی. اسی طرح درود اس وقت مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں لعنت نہ ہو. پھر آپ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں ان سب چیزوں کو بیان کرنے سے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. یہ ہماری عبادت ہے, یہ ہماری عبادت ہے, ہماری یہ اصول دین ہے, یہ دین کی اصل ہے, دین کی بنیاد ہے. اگر کسی کو برا لگے, وہ تو ہر چیز میں برا لگے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلو. تم ان کے دین کی پیروی کرو گے اس وقت وہ تم سے راضی ہوں گے. جب تک کہ ان کے دین پر نہیں چلو گے تم سے راضی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ لوگ گھبراتے ہیں, ارے نہیں یہ کیسے کریں, یہ کیسے بولیں, یہ کیسے, اور پھر اس کے بعد ارے. اور آج کل تو ایک نئی چیز ہے, بہرحال اس کو جان لیجئے. ایک صلوات اور زوردار بھیج دیجیے. اب شب عاشور ہے. شب عاشور اب تک جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا ولایت اور برات, ولایت اور برات. اب یہ ولایت اور برات کا پورا ایسنس کیا ہے, جسٹ کیا ہے, خلاصہ کیسے؟ خلاصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہوگی اپنے امام کی طرف. جس طرح لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا, کیا اس طرح اگر آج ہمارا امام ہم کو آواز دے حل من ناصر تو ہم بھی چھوڑ دیں گے؟ سوال یہ ہے. اگر آج امام آواز دے, اگر آج امام صدا استغاثہ بلند کرے, تو دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام نے 2-3 فقروں میں بیان کیا کہ کس طرح مومن اپنے امام سے متمسک رہ سکتا ہے. دیکھیے زبردست روایت ہے جو کافی میں موجود ہے. کافی میں روایت موجود ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محمد بن یحییٰ العطار جو شیخ کلینی کے استاد تھے, محمد بن یحییٰ العطار, ان سے روایت ہے. اور وہ انہوں نے کچھ لوگوں کے جو کچھ اساتذہ سے انہوں نے نقل کیا, انہوں نے جنہوں نے ہارون بن صدقہ سے نقل کیا ہے, اور ہارون بن صدقہ نے براہ راست امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے. اللہم صل علی محمد اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا اللہم صل علی محمد فرماتے ہیں لا تختانوا ولاتکم. دیکھو اپنے امام کے حق میں کبھی خیانت نہیں کرنا. جو وعدہ کیا اپنے امام سے اس وعدے کو پورا کرنا, کبھی اس میں خیانت نہیں کرنا. خیانت ہے نا بریچ آف ٹرسٹ, بریچ آف اوتھ. جو وعدہ کیا ہے, جو امانت ہمارے پاس ہے, اور یہ امانت کیا ہے؟ ولایت ہے. اس ولایت میں کبھی خیانت نہیں کرنا, یعنی اس ولایت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. ابلیس کے پاس مختلف حربے ہوتے ہیں اس ولایت کو کمزور کرنے کے لیے, الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ابھی موقع اور محل نہیں ہے کہ ابلیس کے مختلف طریقوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں, لیکن بہرحال اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ بحر انوار میں تقریباً 200 صفحات پر انہوں نے ابلیس کے حربوں اور ہیلوں کا ذکر کیا ہے. 200 پیجز میں, 200 صفحات بحر انوار کے, جلد 60 میں, 60th والیوم میں, یعنی والیوم 60 پیج نمبر 131 سے لے کر صفحہ نمبر 326 تک تقریباً, یعنی 200 میں 5 پیج کم,
علامہ مجلسی صرف ابلیس کے ہیلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہے، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے. کیونکہ ابلیس کو جو سب سے گرا چیز، دیکھیں جو گمراہ اس کو ابلیس کیا گمراہ کرے گا. اور اس نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. جو صراط مستقیم پر چل رہا اس کو گمراہ کروں گا، جو نہیں چل رہا اس کو کیا گمراہ کرے گا؟ مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ ابلیس تو جانتا ہے. اور صراط مستقیم پر کون چل رہا ہے؟ جو اپنے اماموں سے متصل ہے، جو اپنے اماموں سے متمسک ہے. تو اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھو خیانت نہیں کرنا اس میں، یعنی صبح و شام اپنے امام کو یاد کرو. بالخصوص ابھی شب عاشور ہے، عصر عاشور یعنی شب عاشور اور عاشور کا دن، پورا دن شام غریبہ تک امام زمانہ کو پرسا دیتے رہیے. آج رکھ اللہ یا بقیت اللہ کہتے رہیے. اے بقیت اللہ، اللہ آپ کو اجر دے اس عظیم مصیبت پر. فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. پتہ نہیں اس وقت امام زمان کہاں ہیں، کہاں گریا کر رہے ہیں. اپنے امام کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش مت کریے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب عاشور اور روز عاشور امام زمانہ کا صدقہ نکالو، کیونکہ وہ پورے عاشور کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم سنتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جبکہ ہم خالی سن رہے ہیں اور ہم معصوم بھی نہیں ہیں اور ویسا ایمان بھی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کریا کر رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہے. اور آپ سوچئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ونحن معہ، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے تو تعجب ہے. علامہ امینی فرماتے ہیں کہ امام زمان کا بہت خیال رکھو، امام زمان کی صحت کے لیے دعا کرو، یعنی واقعا قیامت ہے. تو یہاں فرماتے مولا کائنات لا تختانوا ولاتکم ولا تغشوا ہداتکم. دیکھو اپنے ہادیوں کو یعنی اپنے اماموں کو دھوکہ نہیں دینا. گویا مولا کائنات سب دیکھ رہے منظر کو، وہ دیکھ رہے امت کس طرح دھوکہ دے گی. اپنے ہادیوں کو کبھی دھوکہ نہیں دینا، امام زمانوں کو کبھی دھوکہ نہیں دینا. ولا تجہلوا یا تجہلوا ائمتکم. تجہلوا اگر کہتے ہیں یعنی اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. لا تجہلوا ائمتکم یعنی اپنے اماموں کے بارے میں کبھی جاہل نہیں رہنا، اپنے اماموں کی معرفت رکھنا. اگر اپنے اماموں کو نہیں پہچانو گے، معرفت نہیں ہوگی تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے، کفر و نفاق و گمراہی کی موت ہوگی. اور اگر تجہلوا پڑھیں گے لا تجہلوا ائمتکم تو دیکھو اپنے اماموں کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ مولا آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ میرا مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی مصلحت بیان کی تھی. سید الشہداء کی مظلومیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب ایسا نہیں کہ سید الشہداء نے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، ایسا نہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا، مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر کربلا تک راستے بھر کئی مواقف، کئی منازل سید الشہداء بار بار لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، لیکن کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور ہر ایک آدمی اپنی دنیا درست کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا. تو یہاں فرماتے ہیں دیکھو اپنے ائمہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وَلَا تَصَدَّعُوا عَنْ حَبْلِكُمْ. دیکھو اللہ کی اس مضبوط رسی کو کھول نہ دینا، اس کو چھوڑ نہ دینا. یہ اللہ کی جو مضبوط رسی ہے نا، حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی جو اسٹرانگ روپ ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا، کھول نہیں دینا. ایسا نہ ہو کہ تم اس کا ساتھ چھوڑ دو
یہ امام ہے، امام وقت ہے. حضرت امیر علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک ہر ایک امام اللہ کی مضبوط رسی تھا، چھوڑنا نہیں اسے. جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ انجام یہ ہوگا اگر تم نے چھوڑ دیا فَتَفْشَلُوا، تم راہ راست سے منحرف ہو جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. تفشلو، تم کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، راہ راست سے منحرف ہوگے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا وقار چلا جائے گا، تمہاری عزت چلی جائے گی. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 سے حضرت امیر علیہ السلام نے لیا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 46 جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور دیکھو آپس میں لڑو نہیں. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا وقار، تمہاری عزت چلی جائے گی. جو لفظ استعمال ہوا ریح، یہ ریح یعنی ہوا، یعنی تمہاری ایک جو ہوا بندھی ہوئی نا، تمہارا ایک جو وقار ہے وہ چلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو اس راہ میں صبر کرنا. یہ ائمہ سے جو تمسک کی راہ ہے نا، اس میں بہت صبر چاہیے. اگر اللہ کسی کا امتحان نہیں دے رہا اس راہ پر تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس راہ پر قاعدے سے ہے نہیں، یعنی اس کا تمسک درست نہیں ہے اگر امتحان نہیں ہو رہا ہے. اور اگر وہ واقع ہے تو پھر اس کا امتحان ویسے ہی ہوگا جیسے عامر بن حمق الخزاعی کا امتحان تھا، جیسے میثم بن تمار کا امتحان تھا، جیسے یحییٰ بن ام الطویل کا امتحان تھا، جیسے محمد بن ابی عمیر کا امتحان تھا. ایک ایک کی آپ سوانح حیات پڑھ لیجئے، کیسا کیسا امتحان ان لوگوں نے دیا ہے، کیسا کیسا امتحان. کہ معاویہ کو پتا چلا کہ عامر بن حمق فرار ہے، اس نے حکم دیا کہیں سے بھی عمرو کو تلاش کرو. عامر بن حمق الخزاعی مولا کائنات کے زبردست چاہنے والے تھے، کہیں جناب عمرو مل نہیں رہے تھے. تو وہ معاویہ تھا، اس نے کیا کیا کہ ان کی اہلیہ کو، ان کی زوجہ کو، ان کی وائف کو گرفتار کر لیا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یہ خبر پھیلا دی کہ تمہاری وائف ہمارے قبضے میں ہے، اگر تم اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہاری وائف کو قتل کر دیں گے. عوام نے ہمیں رحمت اللہ علیہ ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کر پائی، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو حوالے کر دیا حکومت کے. غالباً موصل میں، شاید موصل میں گرفتار ہوئے، عراق میں موصل میں، وہاں ان کی گرفتاری ہوئی. جب وہاں گرفتاری ہوئی تو معاویہ کے کارندوں نے معاویہ کو خط لکھا کہ عمرو بن حمق گرفتار ہو گیا ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ. تو معاویہ نے کہا ان کا سر کاٹو، اس کا سر کاٹ دو، سر قلم کر دو اور اس کو نیزے پر بلند کرو اور تمام بازاروں میں اس کو گھماؤ اور اعلان کرو کہ جو معاویہ کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا. عامر بن حمق کا پہلا سر تھا جو اسلام میں گھوما ہے، پہلا سر تھا جس کو نیزے پہ بلند کیا گیا تھا. اور یہ سنت بنی امیہ کی سنت ہے، جس کو آج تک اس کے بنی امیہ کے جو ماننے والے شجر خبیثہ ہے نا، یہ آج تک اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہی کرتے ہیں. تو سر کو اس طرح پھرایا گیا بازار میں اور پھر اس کے بعد لایا گیا شام. جب شام لایا گیا تو اس سر کو معاویہ نے کہا جاؤ اور عمرو بن حمق کی زوجہ کے دامن میں پھینک دو. دیکھیے کیسے جلاد، یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، یہ انسان نہیں تھا، مسلمان تو دور کی بات ہے. عامر بن حمق کا سر لا کے اس کی زوجہ جو اس وقت قید خانے میں تھی اس کے زانوں میں پھینک دیا گیا سر.
جیسے ہی اس نے سر کو دیکھا تو اسے غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے شوہر کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے اے عامر، مجھے فخر ہے کہ میں تیری بیوی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں تیری زوجہ ہوں، ایسے بہادر اور شجاع کی زوجہ ہوں، ایسے غیرت مند کی زوجہ ہوں۔ واضح آپ کے لیے یہ امتحانات تھے جس کے لیے انہوں نے اپنے سر کٹوائے، جناب حجر بن عدی، اور اس طرح فہرست بہت طویل ہے۔ اگر ہمارا امتحان نہیں لیا جا رہا اس راہ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور زیادہ تمسک کرنا ہے، اور زیادہ محبت و قوی کرنا ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہاں۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا فَلْيَكُنْ تَأْسِيسُ أُمُورِكُمْ، دیکھو اس ولایت اور برات پہ تمہارے تمام امور کی تاسیس ہونا چاہیے۔ تاسیس یعنی بنیاد، جتنے امور ہیں تمہارے سب کی بنیاد اس ولایت پر ہونا چاہیے، اس برات پر ہونا چاہیے۔ ہر ایک امر کی جتنے امور ہیں، جو بھی دنیا میں کام کرے، دیکھے اس کا تعلق ولایت اور برات سے ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رکاوٹ ہے راستے میں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو مولا سے جا کے پوچھے۔ وَالْزِمُوا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، دیکھو یہ جو اہل بیت کا جو راستہ ہے نا، اس کے پابند رہنا، اس راستے کو چھوڑنا نہیں، اس راستے کو چھوڑنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وَالْزِمُوا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فَإِنَّكُمْ، کیونکہ لو آینتم ما آینا من قد ماتا منکم ممن خالفا ما قد تدعون الیہ، اگر تم وہ دیکھتے کہ جو تم سے پہلے لوگ مر چکے ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہے، تو لبدرتم وخرجتم ولسمعتم، تم تیزی سے اس امر کی طرف دوڑتے۔ اگر تم دیکھتے کہ ولایت کے نتائج کیا ہیں، اس کے ریزلٹس کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو تم تیزی سے اس کی طرف دوڑتے، اور تم یقیناً سنتے، تمہارے سمجھ میں آتا۔ یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں نا، اس کی اہمیت اس وقت اگر برزخ، یہ دنیا کا اگر پردہ ہٹ جائے، اس وقت پتہ چلے گی، اس وقت پتہ چلے گی۔ وَلَٰكِن مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ ما قد آینو، لیکن جو مردہ، جن کو ہم مردہ کہتے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں اسے تم سے محجوب کر دیا گیا ہے، تم سے اس کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ وَقَرِيبًا مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ، اور ان قریب ہے کہ تم سے بھی یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ ان قریب یعنی تمہیں بھی موت آئے گی، تب تم سمجھو گے کہ یہ جو عزا کر رہے ہو، جو آنسو بہا رہے ہو، جو ماتم کر رہے ہو، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ تم اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصعب بن الحسین علیہ السلام، یہ جو کہہ رہے ہو اس کی کیا اہمیت ہے، یہ اصل اجر کیا ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں اس کو آسانی سے چھوڑ مت دیجئے۔ بس بہت جلدی جلدی اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال آج آخری مجلس ہے۔ جو بھی اپنے امام وقت کے ساتھ رہے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے اپنے امام وقت کا دامن چھوڑا اس کو کبھی کامیابی نہیں ملنے والی اس دنیا میں۔ ظاہراً ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب ہو، لیکن حقیقی اعتبار سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ مجلس و ماتم کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ جو آپ سیاہ لباس پہنے یا حسین کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس عزاداری کو، اور مضبوطی سے اپنے امام وقت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اپنے امام زمان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑیے، اور پورے سال اور اسی لیے اس عزاداری کے بارے میں یہ ہمارے علماء کی
تاکید ہے کہ ہم نے خود اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جو ہم آپ کو بتا کہ ماہ رمضان میں کچھ مراجع کے دفاتر میں جو ہے وہ علمی بحث ہوتی ہے رات کو، روز رات کو چاند رات سے شروع ہو جاتی ہے علمی بحث، یعنی فقہی بحث. ہم نے خود دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، سنی بات نہیں کر رہے. اور وہ علمی بحث چلتی ہے تقریباً 40-45 منٹ تک. فقہی بحث کرتے ہیں الگ الگ مسائل پر، روزانہ ایک نیا ایشو رہتا ہے، اس میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن لاسٹ میں جب وہ بحث ختم ہوتی ہے تو 5 منٹ 7 منٹ ایک آدمی مصائب سید الشہداء پڑھتا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہمارے علماء اتنی اہمیت دیتے ہیں. ماہ محرم نہیں، ماہ رمضان میں روز آنا سید الشہداء کے مصائب، روز آنا. آپ سوچئے، اسے کہتے ہیں تمسک. اور یہ ہم کو ہمارے علماء سے سیکھنا چاہیے، یہ ان کی سیرت، یہ ان کی روش. اور ہمارے یہی ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر مجلس کے بعد یعنی مصائب ہوتے ہیں، چاہے کسی کے بھی مثلا ایثار ثواب کی مجلس ہو، لیکن ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، ان کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے، کربلا کا ذکر ہوتا ہے. بس اس کو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی سے الگ کرنے کی سوچے بھی نہیں. اور اسی لیے سید الشہداء نے جو لحوف میں سیدنا طاؤس نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ سید الشہداء جب کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ من کان فینا باذلا مہجتہ، جو ہماری راہ میں ہمارے ساتھ خون بہانے کے لیے تیار ہے، موطنا علی لقاء اللہ، تو اور اسے اپنے نفس کو عادی کرنا چاہیے موت کا، موت کا عادی کرے. موطنا یعنی توتین کہتے ہیں، یعنی عادی کرنے کو، توتین عادی کرنا. لقاء اللہ یعنی موت کبھی بھی آ جائے. اذا لا نبالی بالموت، ہمیں پرواہ نہیں بالموت کی. وہی خواب جو سید الشہداء راہ میں دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر نے سوال کیا، بابا یہ استرجاع پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ کہا میں ابھی میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چل رہے ہیں اور موت ان کے آگے آگے چل رہی ہے. اب دیکھیے تعلیم کس طرح ہے بنی ہاشم کے جوانوں کی، بچوں کی تعلیم کیا ہے. دیکھیے کیا ایجوکیشن کے گھروں میں ملا ہے، زبردست. یا ابت السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا اجل، ہاں. اذا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ، ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہمارے اوپر آئے. تو امام فرماتے ہیں موطنا لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا، صرف وہی ہمارے ساتھ چلے بس جو اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اور جو موت کے لیے تیار ہے وہی ہمارے ساتھ چلے. یعنی ہمارے ساتھ چلنا، اہل بیت کے ساتھ چلنا بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ چلنا. اور اسی لیے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا تھا کیف الموت عندک، ارے 13 سال کا بچہ کیا موت کے بارے میں بتائے گا؟ آپ پوچھ لیجیے آج کسی 13 سال کے بچے سے. لیکن یہ معمولی بچہ نہیں تھا نا، یہ تو حسن کا لاڈلا تھا، یہ تو حسن کا لال تھا، بنی ہاشم کا بچہ تھا. کیا جملہ، کیا جواب، کیا زبردست جواب. کیف الموت عندک، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جب گریا کر رہے تھے جناب قاسم کی، ان کا نام نہیں تھا فہرست میں، جواب دیا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں.
آپ نے غور کیا؟ 2 جواب دیکھیے بنی ہاشم کے جوانوں کے، ایک امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا جواب، ایک امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا جواب. یہ بنی ہاشم کی تربیت ہے، یہ انداز ہے. اور تیسرا جواب سنیں گے، وہ تو ایسا قیامت کا جواب تھا کہ آج تک دنیا اس پہ حیران ہے. جب 3 پھل کا تیر اگر کسی بڑے بہادر کو بھی لگے نا تو وہ سینہ پکڑ کے گر جائے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے. یہ باپ کی گود میں مسکرایا. حاضردارو شب عاشور ہے. جناب علی اصغر کے مصاحب پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ رونے کی رات ہے، یہ گریہ ازاری کی رات ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف نکلے، اچانک ایک آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا ہلال. کہا جی مولا. کہا کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہا ڈرتا ہوں کہ کوئی لعین آپ پر حملہ نہ کر دے. اب امام ہلال کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. مولا اس رات کی تاریکی میں مقتل میں کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میں قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں، کون کہاں شہید ہوگا. ہلال یہاں حبیب مارے جائیں گے، ہلال یہاں مسلم مارے جائیں گے. ایک ایک کی قتل گاہ بتا رہے امام کہ یہاں یہ شہید ہوگا، وہاں وہ شہید ہوگا. پھر بیان کرتے کرتے ہلال یہاں میرا علی اکبر مارا جائے گا، یہاں میرا عباس مارا جائے گا. امام ایک ایک قتل گاہ بتاتے بتاتے اچانک امام ایک نشیب میں اترنے لگے. بس جیسے ہی اترنے لگے امام نے ہلال کو روک دیا. ہلال بس یہاں ہی رک جاؤ، یہ تمہاری حد ہے. کہا کیوں مولا؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا ہے وہاں، وہ اس نشیب کو صاف کر رہی ہے جہاں میرے سر کو میرے جسم سے جدا کیا جائے گا. روئی عزادارو گریہ فرمائیے، شب عاشور ہے. اجرکم اللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ. امام خیام کی طرف واپس آئے. ایک مرتبہ آتے ہی ساتھ جناب زینب کے خیمے میں گئے واپس. جناب زینب بے چین تھی. یہ بے چینی کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا جو انہوں نے پہلے ہی سوال کر لیا، بھیا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں کیا آپ نے ان کی وفاداری کا امتحان لے لیا؟ یہ آپ کا ساتھ تو دیں گے نا؟ اس سے پہلے کہ امام کو جواب دیتے حبیب باہر کھڑے تھے، ان کے کانوں میں آواز چلی گئی، ارے حبیب تڑپ گئے، ارے انصار حسینی، ارے اپنے خیام کے باہر آؤ، اپنے خیموں کے باہر آؤ. ارے علی اور فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے. اور اپنے امامے کو حبیب نے پھینکا، ارے شہزادی اگر آپ ابھی حکم دیں تو ہم اپنے گلوں کو اپنی تپتی تلواروں سے کاٹ لیں. عجب وفادار تھے انصار حسینی. یہ شب عاشور کے واقعات تھے. صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ عصر عاشور آئی اور سب شہید ہو گئے. بنی ہاشم کے سارے جوان نوجوان سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. بس جب کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ امام نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث
رسول اللہ کے حرم کی دفاع کرے گا، اہل حرم کی دفاع کرے گا؟ جب میدان قتال سے کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ خیام میں کوہرام مچ گیا۔ حسین در خیمے پر آئے، بہن یہ کوہرام کیسا؟ کہا بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، اصغر نے اپنے کو جھولے سے پھینک دیا، اصغر نے اپنے کو جھولے سے پھینک دیا۔ کہا بہن لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ کہا بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی چل کے دیکھ دیجئے۔ اب مقصد یہ جملہ کہ حسین خیمے میں آئے اور گہوارے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ اب پتہ نہیں باپ نے کیا کہا اور بیٹا کیا سمجھا، بس اتنا لکھا ہے کہ اصغر ہمک کی گود میں آ گئے۔ اصغر ہمک کی گود میں آ گئے۔ حسین اصغر کو لے کر چلے۔ اب جو در خیمے پر پھر پہنچے تو رباب کھڑی تھی۔ کہا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ جو صبح سے جا رہا ہے وہ واپس نہیں آیا، تو سوچا ایک مرتبہ اپنے ننھے بیٹے کی زیارت کر لوں، ہو سکتا ہے آخری زیارت ہو۔ حسین نے تسلی دی، نہیں رباب اب تک جو میدان قتال میں گیا وہ اپنے پیروں پر گیا۔ ارے 6 مہینے کے بچے تھوڑی قتل کیے جاتے ہیں۔ حسین کی تسلی سے اور رباب کو تسلی ملی۔ حسین لے کر آئے اور آ کر ایک اونچائی پر کھڑے ہوئے اور آ کر کہا اما فیکم مسلم، ارے کوئی تم میں مسلمان ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر حسین نے دوسرا سوال کیا، ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد ہے؟ ارے میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ حسین کی آواز سن کر اشقیاء کی صفوں میں انقلاب برپا ہونے والا تھا۔ اشقیاء منہ چھپا چھپا کے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اینا حرملہ، کہاں ہے حرملہ؟ حرملہ سامنے آیا، ملعون سامنے آیا۔ پسر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو ختم کر دے، منقطع کر دے۔ حرملہ نے 3 پھل کا تیر لیا اور لے کر اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا۔ 3 پھل کا تیر تھا، اصغر کے گلے پر لگا، بچہ منقلب ہوا۔ حسین نے جب دیکھا بچے کو تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حسین زار و قطار رونے لگے۔ خون علی اصغر کو لیا، اپنے پہلے آسمان کی طرف پھینکا، آسمان لینے سے انکار کیا، زمین نے لینے سے انکار کیا۔ حسین نے اصغر کے خون کو اپنے منہ پر ملا۔ میں قیامت کے دن اپنے نانا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا، کہوں گا یا جدہ قتلنی فلان و فلان، مجھے ان دونوں نے قتل کیا۔ حسین علی اصغر کی لاشیں کو لے کر چلے، خیمے کی طرف چلے۔ بس چند جملے بس، آپ کافی رو لیے اور روتے رہیے، شب عاشور ہے۔ اب چلے خیمے کی طرف۔ اب حسین سوچ رہے ہیں کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی پلاؤں گا، اب ماں کو کیسے دکھاؤں گا؟ اب 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ لا معبود سوا۔ پھر واپس آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا۔ حسین نے 7 مرتبہ اس عمل کو دہرایا، اس عمل کو انجام دیا 7 مرتبہ، یعنی
آگے گئے پیچھے آئے، آگے گئے پیچھے آئے. ایک مرتبہ حسین نے یہ فیصلہ کیا اب بچہ تو اس دنیا سے رخصت ہو ہی چکا ہے، ماں کو کیوں آخری دیدار سے محروم رکھیں. اب حسین آئے، در خیمے پر آواز دی رباب. اب یہاں ایک طرف سے رباب آئی لیکن دوسری طرف سے سکینہ آئی. سکینہ دوڑتے ہوئے آئی، بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، میرے بھیا کو پانی پلانا ہے. حسین نے جواب نہیں دیا لیکن جب رباب پہنچی حسین نے ابا کا دامن پلٹا. جیسے ہی دامن کو پلٹا تو رباب نے وہ منظر دیکھا جو اللہ کسی ماں کو نہ دکھائے. 6 مہینے کا بچہ، 3 پھل کا تیر لگا ہوا. رباب نے سینہ پیٹا، منہ پر تماچے مارے، مرثیہ پڑھا، یا بنیا امثلک الحال. اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین